ایک واقعہ میں سن رہا تھا ابھی قریب میں، بہت نشر ہوا 10 مرتبہ میرے پاس ویڈیو آئے. تو کیا تھا؟ مولانا روم کا واقعہ تھا. مولانا روم جو ہے نا وہ ایک پکے صوفی ہیں، پکے ضال مضل کہا ہے اسلاف نے، تو بعد میں آنے والوں نے، گمراہ ہیں. آج مولانا روم کی مثنوی باقاعدہ طور پر مساجد کے اندر دروس ہوتا ہے ان کی مثنوی رکھ کر، کیونکہ بالکل پاگل قسم کے کیا ہیں حکایات ہیں اس کے اندر. اچھا وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم کیسے بنے؟ بہت اہم واقعہ ہے، بات کو بڑی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی گہرائی سے سنیں. اصل میں مولانا روم ایک زمانے تک علم کے شیدائی تھے اور اس وقت کے سب سے بڑے یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور چانسلر تھے. پھر اس کے بعد تصوف کی طرف مائل ہوئے اور سب کچھ چھوڑ کے الگ سے خانقاہ میں بیٹھ کے زندگی گزاری. اتنے بڑے علم پہ تھے، علم پڑھانا ان کا شیوا تھا. ایک ان کے استاد ہیں شمس تبریزی، ان کو دیکھ کے پاگل ہوئے. انہوں نے لکھا، میں نہیں بولتا، وہی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھا ہے اپنی سوانح حیات. اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا، پڑھانا سکھانا علم طلبہ سب چھوڑ دیا. اسی پیر کے پیچھے پھرتے رہے یہاں تک کہ کیا ہے، سب کچھ چھوڑ کے کیا خانقاہ اختیار کر لی. اب دیکھیے کتنا بڑا لطیفہ ہے، اور اس سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے. کیوں بولنا یہ بات کہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے مولانا، پہلے تو مولانا روم کوئی نہیں جانتا تھا. ایک کیا ہے، جامعہ کے کیا تھے، بڑے تھے، ایک یونیورسٹی کے کیا تھے، چانسلر تھے، بس کوئی نہیں جانتا تھا. مولانا روم یہ کیوں بنے؟ آج صدیاں گزر جانے کے بعد ان کا نام کیوں باقی ہے؟ وہ تصوف میں آنے کی وجہ سے بنے. اور ان کو کون لایا؟ ان کے استاد شمس تبریزی لائے. کیسے لائے جی؟ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہاؤس کے کنارے بیٹھے پڑھا رہے تھے. کسے پڑھا رہے تھے؟ اپنے شاگردوں کو علم پڑھا رہے تھے. حدیث قرآن جو بھی اس وقت کے علوم تھے وہ علوم پڑھا رہے تھے، اور کتابیں یوں جڑے ہوئی رکھی ہوئی تھی. تو ایک پاگل فقیر سا آدمی، ایک فقیر پاگل سا آدمی آ گیا. مولانا روم نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ اب انہوں نے کہا ایک اللہ کا بندہ فقیر. میں بھائی یہاں کیوں آئے ہو؟ بس ایسے ہی گزر رہا تھا، دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. تو مولانا روم نے کہا کہ بھائی جو میں پڑھا رہا ہوں نا وہ تمہاری سمجھ کی باتیں نہیں ہیں. تم کہاں علم، کہاں میرے طلبہ؟ کون بول رہے ہیں؟ مولانا روم بول رہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ کون؟ جو فقیر سا آیا نا اندر بندہ، اس نے کیا کیا؟ ہاتھ سے پورے کتابیں اٹھائی، وہ ہاؤس جو تھا نا بازو میں، اٹھا کے سب کتابیں پھینک دی. میں نے کہا کہ کیا کر دیا تم نے؟ میری پوری زندگی کی کمائی ختم کر دی. کیونکہ وہ زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا نا، تو یوں گری جا کے اور ایک کتاب لے کے آ جانا. وہ تو ہاتھ سے لکھ کے زمانہ کھپا کے ایک کتاب تیار کرتے تھے. تو پورے ہاتھ کی لکھی ہوئی ان کی زندگی کی پوری کمائی تھی جو اٹھا کے انہوں نے ہاؤس میں پھینک دی پورے علم کو. انہوں نے کہا کہ پاگل کیا کر دیا تم نے؟ یہ تمہیں پتا بھی ہے کہ کتنا بڑا علم تھا اس کے اندر جو اٹھا کے پھینک دی تم نے. اب وہ مسکرا کے ہاتھ ڈالا، جیسی کتاب پھینکی ویسے ہی اٹھا کے پھر جوڑنے لگے. پانی بھی نہیں لگا، تنکا بھی نہیں لگا اس کے اوپر. یہ دیکھو کرامت، کتنی بڑی کرامت. دیکھو کیا تھا، پلاسٹک پیپر کی پر میں دال کو ڈالے دیتا ہوں. کیا تھا کہ ایک پانی کا خطرہ بھی کتاب پہ نہیں لگا. جیسی کتاب پھینکے ویسے ہی اٹھا کے جوڑنے لگے سب. جب پوری کتابیں بغیر پانی میں بھیگے، ایک قطرے کے بھی پوری کتابیں آ کے موجود ہو گئی. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ جب میں نے تم کیا پڑھا رہے ہو پوچھا تو تم نے کیا کہا، تیری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تیری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. وہ دیوانے ہو گئے وہیں سے. تب آج تک میں کچھ بھی جو تھا وہ بیکار، اصل تو اس کے پاس ہے علم. تو ان کے یہی تھے شمس تبریزی جو ان کے استاد بنے. یہ جو پاگل ایک فقیر سا آیا نا، انہوں ان کے استاد بنے بعد میں آگے. ابھی اس سے کیا معاملہ چلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ علم کی گراوٹ ہے. یہ میں سب پڑھتے نا، کچھ بیت نہیں جی. ایک فقیر کو جو پھینکتا نہیں کتاب، انہیں اس سے بڑا عالم.
پڑھتے ہیں کتاب اٹھاؤ سب پھینک ڈالو. نہیں، اسے کیا بتانا مقصود ہے؟ بولو نا. علم کی تذلیل ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ علم کی تذلیل ہے صوفیت اور صوفیہ کی عزت عظمت ہے. کیسے ڈال رہے ہیں دیکھو. تمہیں کتنا بھی پڑھ لو، ایک فقیر آتا دیکھو، وہ فقیر تمہارے سے بڑا عالم. ہاں، اس کے پاس جو کرامات ہیں دیکھو، وہ تمہارے علم سے بیکار کچھ نہیں. بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، وہ سب تمہارے ظاہری باتیں ہیں، ظاہری شریعت ہے. اصل ہمارے پاس ہوتا ہے ملکہ، جو فقیر کی شکل میں کیا ہے، دوپٹہ، پرانا کپڑا، خانقاہ میں رہنے کو رہتا. دیکھو اس کے پاس پورا علم ہے. سو اصل میں انہیں اٹھاؤ کتاب پھینکا تو پانی بھی نہیں کھاتی اسے. یہ بتانا مقصود ہے. غلط رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی، یہ غلط رہنمائی ہے صحیح رہنمائی ہے؟ ابھی یہ باتیں بھرے ہزاروں کے مجمع میں شیخ طارق جمیل صاحب جیسے عظمت والے انسان بیان کریں، لوگوں پہ کیا اثر ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ یہی تو سمجھیں گے نا. یہ جتنے اسکالرس ہیں، یہ جتنے علماء ہیں، یہ جتنے علم کے لیے اپنا من سب کچھ کھپا رہے ہیں، یہ سب بیکار ہیں. جو درگاہوں میں، خانقاہوں میں جو مشائخ اندر شعبدے بازی کرتے پھر رہے ہیں، یہ اصل میں اللہ والے ہیں. یہ سب کیا جی، یہ کچھ بھی نہیں جی لگا. مولانا روم کتنا جانتے تھے، لیکن شمس تبریزی کے سامنے کچھ بھی نہیں. لیٹ گئے، غلام بن گئے، بلکہ وہ استاد بن گئے. یہ سب اگر ہوا ہو تو بھی من گھڑت ہوگا کیا؟ اور تھے اگر واقعتاً ہوا ہے تو کوئی شعبدہ بازی رہی ہوگی. اور دونوں کیا تھے؟ صوفی تھے. ہاں، اس کے بعد ان کو اس شیخ پر اتنا یہ آیا، ان کو 2-3 منٹ نہیں دیکھتے تو انہوں پاگل ہو جاتے تھے. کہتے کون سا لوگی ہوگا کہ کیا بلا کی. مرد سے مرد کیا بھائی ہوتا ویسا، کیا کہ بیوی کو نہیں دیکھا تو پریشان ہوتا. مرد سے مرد کیا ہوتا بھائی ویسا؟ مرد سے مرد کیسی محبت ہو سکتی؟ 2 منٹ نہیں دیکھا تو پریشان ہو جاتا اس نے. پھر انہوں چھوڑ کو چلے گئے. ایک زمانے میں پوری زندگی ان کے غم میں ہی وہ بولتے رہے، وہی سے مثنوی بنی. وہ محبت کر کو بھاگی کی تو لکھتے نظمہ گزمہ اس کے غم میں. کیا مرد کے بارے میں کوئی لکھتا کیا؟ ہاں، یہ کیا چیزیں ہیں اصل میں؟ یہ کوئی سلیم الفطرت انسان اس کی توجیہ پیش کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، اس کی اچھی تعویل بھی آتی، تمہیں غلط تعویل کرے سو میں بولتا ہوں دیکھو کیا ہی کی تعویل آئیں گی. اتنا بالکل گرا ہوا ذہن، اتنا بالکل کیا ہے ٹھیٹ سلف سے ہٹا ہوا منہج. یہ بول کے کیا بولنا چاہتے ہیں آخر؟ کہ اسلاف میں جو علم کے لیے اپنا سرمایہ کھپائے وہ سب بیکار. ایک فقیر ایک گرڑی اٹھا کے کیا ہے آ جائے تو اس سے ڈر جاؤ، ہو سکتا ہے وہ شمس تبریز ہو. یہ میں بتانا چاہتے ہیں. اور بولتے کون ہیں؟ جن کے بیانات کی لسٹ لمبی لگی ہوئی ہے، اور جن کو ماننے والوں میں کیا ہے ان کو فرشتہ ہی کہنا باقی ہے، بقیہ سب بول چکے ہیں. اتنا معصوم سمجھتے. ہمیں کوئی دشمنی نہیں، لیکن جہاں عقیدے ایسے بہت سے ایسے یہ ہیں اسپیکر سے جو واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارے لوگ، افسوس تو یہ ہوتا ہے ہمارے لوگ، افسوس وہاں ہوتا ہے ہمارے لوگ بھی اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے. اور کوئی کیا ہے کچھ اچھی باتیں آ گئی تو فوراً کیا ہے آپ SMS کرو، سب کو دو، سب کو دو. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نہیں جانتا ہے تو تم کیا ہے اسے جاننے رکھتے ہو، اور ساتھ میں اگر وہ غلط عقیدہ دے رہا ہے تو وہ غلط عقیدہ تمہارے ذریعے سے اس کو پہنچ رہا ہے، اور گناہ تم کو ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا یہ مذہبی فتنہ، مذہب کے اعتبار سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.